جہاد فلسطین کا ایک سچا واقعہ۔ اس نے اپنے دوست کا بدلہ 16 یہودیوں کو قتل کر کے لیا۔ مسجد سے نوجوانوں کی ٹولیاں نکل کر کیمپوں کی طرف منتشر ہونا شروع ہوئیں تاکہ یہودی فوج کے ساتھ نئے تصادم کی تیاری کریں۔ ہر چند کے یہودی جدید ترین امریکی اسلحے سے لیس ہیں، لیکن فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان سے زیادہ طاقتور کوئی ہتھیار نہیں۔ عبدالہادی اپنے جگری دوست رضوان کے ساتھ حماس کی مدد کے لیے فوج سے ٹکر لینے کی تیاری کرنے لگا۔ سڑک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے گئے تاکہ دشمن کی گاڑیاں نہ چل سکیں۔ بوتل بم تیار کر لیے گئے، پتھر، ڈنڈے، چھری، چاقو، خنجر، غرض جو چیز بھی بطور اسلحہ کے استعمال ہو سکتی تھی جمع کر لی گئی تاکہ اللہ کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے اور ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت جمع کرو۔ نوجوان یہودی گشتی فوج سے تصادم کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہودی فوج کے گشتی دستے نے آہستہ آہستہ قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو نوجوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہودی فوج پر پتھروں اور بوتل بموں سے حملہ کر دیا۔ یہودی فوج نے جواب میں نوجوانوں پر آنسو گیس اور گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ نوجوانوں نے اپنی آنکھوں اور ناک کو کپڑے سے ڈھانپ لیا تاکہ گیس کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اس اثناء میں رضوان کی پنڈلی میں گولی لگی اور زخم سے خون تیزی سے بہنے لگا اور رضوان زمین پر گر گیا۔ جو ہی یہودیوں کی اس پر نظر پڑی وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑے۔ عبدالہادی کو الجھائے رکھیں تاکہ وہ زخمی رضوان کو وہاں سے اٹھا کر یہودیوں کی نظروں سے غائب۔ چنانچہ نوجوان پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ جواب میں یہودیوں نے بھی قوت کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران عبدالہادی اپنے دوست رضوان کو اٹھا کر کیمپوں کے وسط میں لے گیا اور وہاں کے باشندوں کی مدد سے اسے چھپا دیا، کیونکہ اگر وہ یہودیوں کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اسے بندوقوں کے بٹ مار مار کر ہی ہلاک کر دیتے۔ کئی دن گزر گئے، رضوان اسی پناہ گاہ میں چھپا رہا کیونکہ یہودیوں نے پورے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ عبدالہادی اور دیگر ساتھیوں کی دیکھ بھال کے باوجود رضوان کو مناسب طبی امداد نہ مل سکنے کے سبب اس کے زخم سے بدبو آنے لگی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ رضوان خطرے میں ہے۔ بڑی مشکل سے رضوان کو ایک ہسپتال میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے علاج کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پنڈلی کو کاٹنا ضروری تھا۔ جب عبدالہادی نے اسے بچپن کے دوست کو ایک ٹانگ سے محروم دیکھا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، کیونکہ اس کے نوجوان دوست کو اب بیساکھیوں کے سہارے کی ضرورت تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس تصور سے کہ اب تو رضوان اس کے ہمراہ یہودیوں سے معرکہ آرا نہیں ہو سکے گا، اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تہیہ کیا کہ یہودیوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ایک دن جب سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، عبدالہادی بسوں کے ایک اڈے پر گیا جو یہودیوں کی ملکیت میں تھا اور جہاں سے بسیں شہروں اور دیہاتوں کے لیے چلتی تھیں۔ عبدالہادی نے اپنے آپ کو مزدور ظاہر کیا اور بس پر سوار ہو گیا اور تمام سفر کے دوران راستے کو اچھی طرح دیکھتا رہا۔ عبدالہادی نے کئی دن تک اسی راستے پر بار بار سفر کیا اور یہ نوٹ کیا کہ ایک پہاڑی کے خطرناک موڑ پر گاڑی کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے کیونکہ نیچے گہری وادی ہے۔ چنانچہ عبدالہادی نے اس جگہ کو اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منتخب کیا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا معمول رہا کہ روزانہ جا کر اس بس کی روانگی کے وقت مسافروں پر نظر رکھتا۔ ایک دن اس بس پر یہودی کی اچھی خاصی تعداد سوار ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ آج قیمتی شکار ہاتھ آنے والا تھا۔ عبدالہادی نے جلد سے اپنا ٹکٹ کٹوایا اور گاڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے ڈرائیور کے قریب ایک سیٹ کا انتخاب کیا اور جب گاڑی چلنا شروع ہو گئی تو اس نے ظاہر یوں کیا جیسے اسے نیند آ رہی ہو اور آنکھیں موند لی، مگر وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا انتظار میں مستعد بیٹھا ذکر الہی میں مستغرق تھا۔ آہستہ آہستہ گاڑی وادی کے اس حصے میں پہنچ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ عبدالہادی نے اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ چند ہی لمحوں میں اسے عجیب قسم کی طمانینت کا احساس ہوا۔ اب گاڑی اس خطرناک موڑ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی رفتار انتہائی سست پڑ چکی تھی۔ جب گاڑی بالکل موڑ کے دھانے پر پہنچ گئی تو عبدالہادی نے یکا یک
چیتے کی طرح جست لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے ڈرائیور کو سیٹ سے پرے دھکیل دیا۔ یہ سارا عمل چند منٹوں میں ہو گیا اور ڈرائیور سمیت کسی کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ کچھ کرتے، چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے گاڑی سواریوں سمیت گہری وادی میں جا گری۔ جب یہودیوں کو حادثے کی اطلاع ملی تو غصے سے پاگل ہو گئے اور فوراً جائے حادثہ پر پہنچے۔ حادثے میں 16 یہودی ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں عبدالہادی بھی شامل تھا، حالانکہ اس کی تمنا تھی کہ اس معرکے میں اسے شہادت نصیب ہو۔ وہ زخموں سے چور تھا۔ یہودی اس پر ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے جیل میں منتقل کر دیا گیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ وہ شدید زخمی تھا، یہودیوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ عبدالہادی کے تینوں بھائیوں کو بھی پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کے گھر جا کر اس کی بوڑھی والدہ اور نئی دلہن کو گھسیٹ کر اندر سے باہر لا کر گھر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ عبدالہادی کو عدالت میں لایا گیا اور اسے 320 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، یعنی ایک یہودی کے بدلے 20 سال قید۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور صحافی خاک ستری رنگ کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے جہاں عبدالہادی کی ماں اور بیوی پناہ گزین تھیں تاکہ عبدالہادی کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کر سکیں۔ سب کو یہ توقع تھی کہ یہ خاندان مصائب و آلام کے سبب انتہائی خستہ حال ہوگا، لیکن یہاں معاملہ برعکس۔ ایک صحافی نے عبدالہادی کی ماں سے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملا، بہت زیادہ، اور اپنی طویل عمر میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں۔ فلسطین میں اپنا گھر اور اس کے بعد کیمپ میں اپنا گھر جیسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ میرے تمام بیٹے جیلوں میں ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر میں تھا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ چند لمحوں کے لیے خاتون نے توقف کیا تاکہ اپنی پھولتی ہوئی سانس کو درست کر سکے، پھر کہا، میں اب عبدالہادی کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ اسے 320 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میری عمر اس وقت 70 سال ہے، میں اسے کب دیکھ پاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کیسے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے۔ اس کی بہو قریب آ جاتی ہے، شدت جذبات سے اس کے آنسو آنکھوں سے چھلک کر رخساروں کو تر کرتے ہوئے گرنے لگتے ہیں۔ وہ ساس کو خیمے کے اندر لے جاتی ہے۔ کیمپ کے بچے صحافیوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ ایک صحافی سے سوال کرتا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ عبدالہادی کو 320 سال کی سزا ہوئی ہے؟ پھر بچے زوردار قہقہ لگاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، کیا انسان 320 سال زندہ رہتا ہے؟ ان کی عقل کھو گئی ہے۔ اسی دوران کیمپ کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف نماز کی منادی کرتے ہوئے لپکتے ہیں اور کیمپ کے آسمان میں مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ Thanks so much for watching my video. Please like, share and subscribe.